وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے. اس کی حمد و ثنا قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے اور سارے بندے اس کو لکھنا شروع کر دیں اللہ کی حمد و ثنا. درخت ختم ہو سکتے ہیں، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے،
پر میرے اللہ کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد لا تعداد ان درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، رمضان المبارک گزر چکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان کے بعد ہماری عبادات جاری ہیں یا ختم ہو چکی ہیں، یا رمضان کے ساتھ ہی وہ کام ختم ہو چکا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی ثابت قدم رہیے جیسے رمضان المبارک میں عبادت کی ہے ویسا ہی پورا سال عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ اور ہے اور بعد میں اور ہے نہیں، اللہ رب العزت وہی ہے جو رمضان المبارک کا بھی اللہ ہے اور باقی تمام دنوں کا اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ دنوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور کب تک ہم نے یہ کام کرتے رہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت آ جانے تک عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا، رمضان میں عبادت کی، رمضان میں نفل نوافل پڑھے، روزے رکھے، تہجدیں پڑھی، سارا کچھ نیکی کے کام کیے، اور رمضان گیا اور نمازی بھی گئے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اس وقت تک جب تک موت نہ آ جائے، یعنی جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے تب تک عبادت کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں عبادت کی، یعنی جب بندے کو موت آئے گی تو اس کا آخری لمحہ دیکھا جانا ہے کہ وہ مومن تھا، یہ تو نہیں کہ رمضان میں عبادت کر لی بعد میں چھٹی۔ اگر موت اس حالت میں آ گئی تو بندے کو فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ، یعنی کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا اللہ پر، پھر اس پر جم جانا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے جیسے اللہ رب العزت نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے، وہ کام کرتے رہنا ہے پوری زندگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، 29 ہوں یا 30 ہوں، روزے رکھنے کے بعد روزہ رمضان مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شوال دے 6 روزے رکھدا ہے، رمضان المبارک دا مکمل مہینہ، اور نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شوال دے مہینے دے 6 روزے رکھدا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح انہیں پورا سال روزے رکھے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جن نے رمضان المبارک دے روزے رکھے، رمضان المبارک تو بعد شوال دا مہینہ یعنی
یکم شوال نو عید کیتی ہے، یکم شوال عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، عید تو بعد شوال دے مہینے 6 روزے جڑا بندہ رکھ لیندا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ انہیں پورا سال روزے رکھے نے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی رمضان المبارک کے بعد بھی عبادت کو جاری رکھنا چاہیے، جو نیک کام کرتا ہے بندہ اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی استقامت کی پہلی نشانی ہے کہ وہ رمضان گزرتا ہے تو رمضان المبارک کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام ثلاثۃ ایام من کل شہر کصیام الدہر، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھتا ہے پھر 6 یعنی شوال دے روزے رکھتا ہے، وہ اسی طرح جس طرح وہ پورے سال دے روزے رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر مہینے دی 13، 14 تے 15 تاریخ نو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہر مہینے دی اسلامی 13، 14، 15 نو جڑا بندہ روزے رکھدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس طرح اگر 3 روزے مہینے چ رکھ لیندا ہے اس طرح کہ انہیں پورا مہینہ روزے رکھے نے۔ اسی طرح سارے مہینیاں چ یعنی 13، 14، 15 انہاں نو ایام بیض کیا جاندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایام بیض دے 3 روزے 13، 14، 15 دا روزہ رکھ لیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ اس طرح ہی ہے جس طرح پورا سال روزے دے اندر رہیا، یعنی مہینے چ 3 روزے رکھ لین نال پورے مہینے دے روزے دا ثواب مل جاندا ہے۔ یعنی بندے نو چاہیے کہ رمضان گزریا تو رمضان دے نال نال اپنی عبادت ختم نہیں کرنی ہے بلکہ انہوں نے جاری رکھنا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ انہوں دے کول ایک شخص آیا کہندا کہ ایک بندہ ہے تے او رمضان المبارک چ اللہ رب العزت دی عبادت بڑی کردا تے رمضان المبارک گزر جاندا تو سب کچھ چھڈ دیندا ہے۔ تے امام حسن بصری رحمہ اللہ کی کہندے نے بیس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، یعنی انہیں رمضان المبارک چ اللہ رب العزت نو پہچانے ہے تے رمضان گزر گیا تے وہ اللہ نو بھول گیا۔ اللہ تے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، اللہ زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو وصال ہویا نا تے عمر رضی اللہ عنہ نے نا تلوار میان چو کڑ لئی، کہندے نے جنہیں کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چلے گئے نے میں او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے نے کہندے نے اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا۔ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید دی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جدو ایت مبارکہ عمر رضی اللہ عنہ نے سنی ہے کہندے نے میں سوچا کہ ایت پتہ نہیں ہوں نہیں نازل ہوئی ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پوجا کردا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا تے جرا اللہ دی پوجا کردا سی اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ قرآن آندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تے حسن بصری رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، کہندے نے انہوں نے اللہ نو رمضان سے پہچانیا، رمضان تو بعد کیا اللہ بدل گیا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، او دی عبادت اونی دیر تک کرنی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جنی دیر تک انسان نو موت نہیں آ جاندی اونی دیر تک اس اللہ دی عبادت کردے رہنا۔ اسی طرح امام سوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث نے، کہندے نے جدا خاتمہ بالایمان ہو گیا نا، ایمان یعنی اگر رمضان جو بندہ عبادت کر کے چھڑ دے گا او دی موت آ گئی تو کی کرے گا؟ لہذا انہوں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت رمضان تو بعد بھی جاری رکھنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اونی دیر تک جاری رکھنی جنی دیر تک ساہ دی ڈوری چل دی ہے، عبادت بھی کرنی چاہیے اور میانہ روی بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا واقعہ کہ اے روزہ برا رکھتے سن زیادہ تر، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے سن تے ایک دن چھڑ دیندے سن، یعنی میانہ روی دے نال چلنا چاہیے ہر کام اللہ دی رضا واسطے، اور میانہ روی ہوئے یعنی مستقل مزاجی ہوئے، یعنی بندہ اکتا جاندہ ہے، اللہ رب العزت ثواب دین لگے اکتان دے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اصل نے فرمایا کہ جڑا بندہ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے 2.5 قرآن دا ثواب ہے، تو صحابہ کہنے لگے ہی تو پھر بار بار پڑھاں گے، تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت ثواب دے دیا اکتان دے نہیں، بندہ اکتا جاندہ ہے، یعنی مستقل مزاجی ہونی چاہیے، بندہ تھوڑا کام کرے اور اس وچ مستقل مزاجی ہوئے تے اللہ دی رضا بھی ہونی چاہیے نال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت نو او کام بڑا ہی پسند ہے جڑا بندہ ہمیشہ کردا ہے۔ اگر کوئی نیکی دا کام چھوٹا بے شک تے او روزانہ کردا ہے، اگر بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے تو انہوں چاہیے روزانہ پڑھے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر معراج دی رات گئے نے، جنتاں دی سیر کیتی ہے تے اوتھے ویکھیا کہ ایک آہٹ دی آواز آ رہی ہے، چلن دی کسی دی آواز آ رہی ہے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے جبریل امین نو کہ کی دی آواز ہے؟ جواب دیتا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا غلام ہے، چلدا مکے دیاں گلیاں وچ تے ایدی آہٹ دی قدماں دی آواز جنت جو سنائی دیندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پوچھیا کیڑا عمل کردے ہو جیڑا تہاڈیاں آہٹ یعنی قدماں دی آواز جنت جو سنائی دیندی ہے؟ کہندے نے ہور مینوں بہتا یاد نہیں، بلکہ اے کام میں ضرور کرنا کہ میں جدوں بھی وضو کرنا 2 نفل ضرور پڑھنا میں، یعنی ہمیشگی اللہ رب العزت نو بڑی پسند ہے۔ سانوں بھی چاہیے جیڑا کام کریے نیک کام ہمیشہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ رہن والے نے اور ہمیشگی نو پسند کر دینے۔ بے شک کام چھوٹا ہوئے انہوں چھڑنا نہیں، نیکی سمجھئے انہوں کردیاں رہنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہویا، مثال دیتی ہے اللہ رب العزت نے کہ اس عورت دی طرح نہ ہو جایا جے جیڑی پورا دن چرخا کٹ دیئے تے جدوں بن جاندا ہے تے رات نو انہوں پھیتی کر دیندی ہے، چھوٹا کر دیندی ہے،
یعنی رمضان المبارک سے عبادت کیتی ہے، پورا مہینہ کیتی ہے، رمضان تو بعد چھڑ دیتا ہے۔ مثال دیتی گئی ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ بندہ رمضان المبارک دے بلبوتے کہ میں بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے او انہاں چیزاں نو چھڑ دے۔ تے اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ عورت دی مثال دیتی ہے کہ چرخا کتے پورا مہینہ، یعنی کہ دن دی مثال دیتی ہے، پورا دن چرخا کتدی دے تے رات نو اونوں چھوٹا چھوٹا کر دے، او دے پلے کی پیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح یعنی کہ نیکیاں نو جمع کیتا رمضان المبارک سے، تو انہوں اس طرح دھاگا توڑنا نہیں ہے، یعنی چھڑنا نہیں ہے، نیکی دے کام نو جاری رکھنا ہے۔ ہر کام دے وچ خلوص نیت اور اللہ دی رضا جڑی شامل ہونی چاہیے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کہندے نے کہ میں ایک حجام دے کولوں خلوص نیت سیکھی ہے، اللہ دی رضا میں ایک حجام کولوں سیکھی ہے۔ پوچھا گیا وہ کس طرح؟ کہندے نے میرے استادہ نے مینوں حکم دیتا کہ جا بال اپنے کٹوا کے آ، بال وڈے نے تیرے تے بال کٹوا کے آ۔ کہندے نے میری جیب چ پیسہ کول کوئی نہیں سی تے میں حجام دی دکان تے گیا، میں آواز لگائی کہ اللہ دی رضا واسطے میرے وال کٹ دے۔ وہ حجام بڑا عقل مند باشعور بندہ سی، انہیں جڑے گاہک بیٹھے سن نا انہوں نے اٹھا دیتا، کہتا اٹھو تاں اتوں پڑے ہو جاؤ، بال کٹ دیتے۔ کہندے میرے کو پیسے ہے نہیں کہ جاؤ۔ کچھ عرصے تو بعد نا امام جنید بغدادی رحمہ اللہ اس جگہ تے پھر آئے، کہندے میں ارادہ کیتا سی جدوں میرے کو پیسے ہوئے نا تے میں اس بندے نو اجرت ضرور دینی ہے۔ کہندے میں حجام دے کول گیا، میں جا کے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلانا بندہ میں پڑھنا سا اتنے ایسا میں بال کٹان واسطے آیا سا، میں آواز لگائی سی کہ اللہ دی رضا واسطے میں میرے بال کٹ دیو، تساں بال کٹے سن، میرے کو اج اجرت ہے لے لو۔ وہ حجام نے جہاں جواب دیتا سونے دے پانی دے نال لکھن دے لکھیے تے حق ادا نہیں ہوندا۔ کہندے نے جہاں کم اللہ دی رضا واسطے کریدا او دی اجرت نہیں لئی دی، یعنی جہاں بھی کام کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے۔ اگر رمضان سے عبادت کیتی ہے تو رمضان تو بعد انہوں پھیتی نہیں کرنا، بلکہ مساجد دے نال نمازاں دے وچ رونق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدار الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.